بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي رزين رضي الله تعالى عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ عليك بمجالس أهل الذكر، وإذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله، وأحب في الله وأبغض في الله. يا أبا رزين، هل شعرت أن الرجل إذا خرج من بيته زائرا أخاه شيعه 70,000 ملك كلهم يصلون عليه ويقولون: ربنا إنه وصل فيك فصله، فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك فافعل. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، اصل نام ان کا لخیت ابن عامر تھا، ان سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان سے ارشاد فرمایا: الا ادلک علی ملاک هذا الامر الذي تصيب به خیر الدنیا والآخرہ، کیا تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کو حاصل کر کے تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیریں حاصل کر سکتے ہو؟ علیک بمجالس ذکر، تو انہوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ایسی بات، ایسا عمل جس کے ذریعے میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر حاصل کر سکوں، بھلائی حاصل کر سکوں، ضرور بتلائیے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بمجالس اہل ذکر، کہ تم اہل ذکر کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو ذکر و اذکار کا، تسبیح تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ذکر کے اندر صرف تسبیحات ہی داخل نہیں ہے کہ آدمی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہو، قرآن پڑھنے والے بھی یہ بھی اہل الذکر ہیں، دین کی تعلیم کرنے والے یہ بھی اہل الذکر ہیں، اور دین کی کوئی بات بتلانے والے، حدیث بتلانے والے، قرآن کی تفسیر بتلانے والے، یعنی درس قرآن کی مجلس ہے یا درس حدیث کی مجلس ہے، یا ویسے ہی احادیث مبارکہ کی تعلیم ہو رہی ہے، یا ویسے ہی کوئی بیان اور وعظ اور نصیحت پر مشتمل کوئی بات ہو رہی ہے، یا وہاں واقعتاً اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیح پڑھی جا رہی، ایسی مجالس میں تم بیٹھا کرو۔ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ۔ اب ایسی مجالس میں بیٹھنے کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو خود بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرتا ہے۔ جب کسی قرآن پڑھنے والے یا حدیث پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھے گا تو یقیناً خود بھی قرآن کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، حدیث کے پڑھنے کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو یہ بڑا فائدہ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا ہوتا وہ ہے کہ یہ خیر اور بھلائی حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ اگر انسان کی اپنی طبیعت خیر اور بھلائی پر آمادہ نہ ہو تو پھر ایسے اہل ذکر کی، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھ جائے تو اس کے ذریعے بھی اللہ طبیعت میں خیر ڈال دیتے ہیں، بھلائی ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، خلوت کے اندر جب تم تنہا ہو تو جتنا ہو سکتا ہو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے حرکت دیتے رہا کرو، یعنی اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کا اہتمام کرتے رہا کرو، مستطاعت، جتنا ممکن ہو، جتنا اللہ توفیق دے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر یہ ایسی عبادت ہے جو ہے تو افضل عبادت، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بعض روایات میں فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ تو دوسری تسبیحات بھی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنی بھی تسبیحات یہ سب سے
اہم عبادت بھی ہے اور سب سے آسان ترین عبادت بھی ہے۔ یعنی اس کے لیے، ذکر کے لیے اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہو تو ذکر کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ پاک ہو تو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی ناپاک بھی ہے تب بھی تسبیحات پڑھ سکتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار، ان کا اہتمام کر سکتا۔ بھلے چھوٹی ناپاکی ہو یا کہ بڑی ناپاکی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس حالت میں بھی ذکر کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، بستر پر لیٹے ہوئے ہوں، غرض جس حالت میں ہو، یا دکان میں ہو، آفس میں ہو، گاڑی چلا رہے ہو، جس حالت جس کنڈیشن میں ہو، انسان اس عبادت کو آرام سے انجام دے سکتا ہے۔ کوئی اللہ نے اس کے اندر پابندیاں نہیں رکھی، پاکی کی، طہارت کی، باوضو ہونے کی، مسجد میں ہونے کی، یا اس طرح کھڑے رہنے کی، انسان کھڑا نہ بھی ہو، لیٹا ہوا بھی ہو، تب بھی عبادت انجام دے سکتا ہے۔ تو سب سے آسان عبادت بھی ہے، سب سے اہمیت کی حامل بھی۔ تو وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب تم خلوت و تنہائی میں ہو تو حق المقدور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے حرکت دیتے رہا کرو۔ وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، یا ابا رزین، اے ابو رزین، کسی سے محبت رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی ہمارے آپس کا تعلق دنیاوی اغراض پر مبنی نہ ہو، اس سے مجھے کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہے اس لیے ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت ہو۔ اور یقیناً ایسا تعلق جس کی بنیاد اللہ کی محبت ہو، وہ دینداروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، حضرات صوفیاء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کہ وہاں کچھ اور حاصل ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی جو ہے بڑے بزرگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اب اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ یہاں مجھے دنیا حاصل ہوگی، دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ وہاں دنیاوی فائدے حاصل ہونے کا نہ کوئی امکان ہوتا ہے، نہ کوئی امید ہوتی۔ اب ایسی مجلسوں میں انسان بیٹھتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یقیناً یہ حب فی اللہ کی علامت ہے۔ دینداروں کے ساتھ، دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، ان شعبہ میں کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں دین کے مختلف شعبے ہیں، کسی نے کون سے شعبے کو سنبھالا ہوا ہے، کسی نے جہاد کو سنبھالا ہوا ہے، تو کسی نے تبلیغ کو سنبھالا ہوا ہے، کسی نے جو ہے نا درس حدیث اور درس قرآن کو سنبھالا ہوا ہے، کسی نے مدارس کو سنبھالا ہوا، کسی نے خانقاہوں کو سنبھالا ہوا، کسی نے تبلیغ کو سنبھالا ہوا۔ یہ سب دین کے مختلف شعبے ہیں، یہ دین کے حصے ہیں، یہ دین سے الگ الگ کٹے ہوئے یا جدا جدا نہیں ہیں۔ ان سب کے ساتھ ہی ہم نے محبت والا رویہ رکھنا ہے۔ یہاں انسان کو دنیاوی مفاد کی کوئی نہ آرزو ہوتی ہے، نہ ملنے کی کوئی امید ہوتی ہے۔ اب ان سے محبت رکھنا یہ حب فی اللہ کی، اللہ کی خاطر محبت رکھنے کی علامت اور نشانی ہوتی۔ بغض رکھیں، نفرت رکھیں تو بھی اللہ کی خاطر رکھیں۔ هل شعرت ان الرجل، پھر فرمایا کہ اے ابو رزین، کیا تمہیں پتہ بھی ہے جب آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے یا اس کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، شیعہ 70,000 ملک، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے لیے لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کلہم یصلون علیہ، اور وہ 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، ربنا انہ وصل فیک فصلہ، اے اللہ جس طرح اس آدمی نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کی آپ کی رضا کی خاطر، فصلہ، اے اللہ آپ بھی اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیجئے۔ فإن استطعت ان تعمل جسدك في ذلك فافعل، پھر حضور علیہ الصلوۃ نے ان صحابی سے فرمایا، حضرت ابو رزین سے، کہ اے ابو رزین، اپنے جسم کو تم اگر اس کام میں لگا سکو، اس کام کے لیے وقف کر سکو تو کر گزرو۔ یہ سارے امور
تین باتیں جو اس میں، بلکہ چار باتیں بنیادی طور پر بیان فرمائی۔ اہل الذکر، اہل اللہ کی مجلسوں کے اندر جڑنے کا اہتمام، خلوت میں بیٹھے ہوں تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے حرکت دیتے رہنے کا اہتمام۔ تیسری بات اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، اور چوتھی بات اپنے مسلمان بھائی سے صرف دین کی خاطر ملاقات کرنا، اگر بیمار ہیں تو اس کی مزاج پرسی کرنا، تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنا، اگر کوئی فوتی ہو گئی ہے تو تعزیت کرنا۔ 70,000 فرشتے اللہ مغفرت کی اور رحمت کی دعاؤں کے لیے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جو مستقل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ چار ہدایات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمته۔